بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس حج کے قدم بقدم کے سلسلے میں آج ہم اختتامی درس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ درس متعلق ہے طواف وداع سے متعلق۔ طواف وداع کے بارے میں گزشتہ درس میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ عید الاضحیٰ کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن تینوں جمرات کو مارنے کے بعد آپ نے مکہ آنا ہے اور وہاں پر طواف وداع کرنا ہے۔ ہاں، یہ بھی اجازت ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا مسئلہ بھی نہ ہو، آپ عید الاضحیٰ کے تیسرے دن یعنی 12ویں ذو الحجہ کو منا سے 12ویں ذو الحجہ کو جمرات کر کے واپس آپ مکہ مکرمہ آ جائیے اور وہاں پر طواف وداع کریں۔ طواف وداع کے بارے میں کثرت سے احادیث میں اس کی طرف تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے طواف وداع کرنا ہے۔ صحیحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کی گئی ہے جس کے الفاظ ہیں لا ينفرن احد حتى يكون آخر عہدہ بالبیت، کہ آپ بیت اللہ شریف سے اس وقت تک واپس نہ جائے، یا کوئی بھی شخص بیت اللہ شریف سے اس وقت تک نہ جائیے جب تک اس کا آخری عمل بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہو۔ ہاں، یہ بات ہے، بعض علماء کرام نے طواف وداع کو فرض یا واجب کہا ہے، لیکن اس میں ایک اجازت ہے کہ اگر کسی عورت کو ماہواری آ جائے، حیض آ جائے یا منتھلی پیریڈ آ جائے تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر رک سکتی ہے تو رک جائے، اور جب اس کی منتھلی پیریڈ کے ایام پورے ہو جائے تو اس کے بعد طواف وداع کر کے اپنی گھر کی طرف یا مدینہ منورہ کی طرف سفر رحلت باندھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی عذر ہے جس کی وجہ سے عورتوں کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو تو ایسی عورتوں سے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو علماء کرام طواف وداع کو فرض یا واجب سمجھتے ہیں اس کے نزدیک ایسی عورت پر دم واجب ہو جاتا ہے، لیکن اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ طواف وداع چونکہ اس سے عذر کی وجہ سے ساقط ہو گیا ہے، لہذا ایسی عورت پر کسی قسم کا دم لازم اور ضروری نہیں ہے۔ طواف وداع کے دوران کیا کیا جائے؟ یاد رکھیے، طواف وداع عام طوافوں کی طرح ایک طواف ہے۔ آپ نے ان 7 چکروں کے دوران کثرت سے استغفار کہنا ہے، کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے، کثرت سے تکبیرات پڑھنی ہے، کثرت سے استغفار پڑھنی ہے، اور کثرت سے آپ جتنی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ اپنے لیے دعائیں مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اکابر کے لیے دعائیں مانگے، والدین کے لیے دعائیں مانگے، بچوں کے لیے دعائیں مانگے، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگے۔ اگر آپ کو عربی الفاظ نہیں آتے تو یاد رکھیے، عربی میں دعائیں مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے طواف کے دوران۔ ہاں، علماء کرام کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ دعا مانگے جو کہ ایک جامع دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ مجھے دنیا میں بہترین چیز عطا فرما، مجھے آخرت میں بہترین چیز عطا فرما، اور مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بھی نہیں مانگتے تو اپنے مادری زبان میں دعائیں مانگے۔ ہاں، یاد رکھیے، اگر آپ سے کسی قسم کی کوتاہی کا امکان ہوا ہے تو اس طواف کے دوران کثرت سے استغفار بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کا آخری طواف ہے۔ اس کے بعد کیا پتہ آئندہ زندگی میں دوبارہ آپ کو حج کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی طرف بھی توجہ کرے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو بندہ حج کرے، حج میں فسق و فجور کے کام نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، تو یاد رکھیے یہ ایسا ہے کہ یہ ابھی اپنی ماں نے اس کو جینا ہو، یعنی ابھی پیدا ہوا، اس کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہے تو اس طواف کے دوران کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کریں،
اور آئندہ زندگی کی اصلاح کے لیے دعا کریں۔ یہ حج کا قدم بقدم سلسلہ تھا۔ انشاءاللہ آگے چل کر حاجی جب وطن واپس آتے ہیں تو اسی کی متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔